سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نشست تفسیر ترتیبی قرآن الحمدللہ سلسلہ جاری. ہماری گفتگو ہے سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 15، 16 اور 17 میں. خداوند متعال نے آیت نمبر 15 کی ابتدا قل سے کی ہے. قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے. کہہ دیجئے یعنی رسول کے اوپر امر ہو رہا ہے. رسول مأموریت پہ ہے، یعنی رسول ذمہ دار ہیں قل کہنے میں، یعنی رسول اللہ کی ڈیوٹی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. قل یعنی آپ کہہ دیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے کہنا ہے. قل بھی آپ نے کہنا ہے. قل هو اللہ احد، یا رسول اللہ ان کو کہیں. کیا کہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، وہ محتاج نہیں کسی چیز کا. کہہ دیجئے. یہ رسول اللہ کی رسول ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے ڈیوٹی ہے. یہاں پہ بھی قل کے ذریعے سے آیت کی ابتدا ہوئی. قل کہہ دیجئے. اُنبئکم کیا کہیں؟ کہیں ان کو کہ کیا میں آپ کو تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم، اس سے بھی اچھی چیز کی. ان نعمات الہی جو خدا نے دی ہے، پچھلی آیت میں جس کا تذکرہ ہوا، اس سے اچھی چیز کی خبر دوں انہیں کہیں. یعنی اس کا مطلب ہے اس سے اچھی چیز بھی ہے. لیکن آپ کے سامنے عرض کیا آیت نمبر 14 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ٹھیک ہے، ایک فہرست بیان ہوئی. اور خدا متعال نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے شہوتوں کو زینت دی گئی ہے، یعنی شہوتوں سے لگاؤ کو، جو خواہشات انسان کے اندر ہے خاص چیزوں کے بارے میں، جو فطرت میں انسان کی رکھ دی گئی ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر انسان کے عائلی اور خانوادگی اور گھریلو زندگی ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر انسان کی اقتصادی زندگی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. سواری کے بغیر انسان کی گھوڑا ہو، اس زمانے میں گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اس زمانے میں گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری انسان کی ضروری چیزیں ہیں. عورت بھی انسان کی ضروری چیزوں میں سے ہے. اس کی طرف انسان کا لگاؤ ہے، جذب ہوتا ہے عورت کی طرف. خدا نے اس کے لیے لمٹ رکھ دی ہے، ریڈ لائن رکھ دی ہے. عورت کی طرف جانا، ٹھیک ہے، نر اور مادہ میں، میل اور فیمیل کے اندر میں جذابیت یہ خدا نے رکھ دی ہے. لیکن اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ شادی کریں آپ، نسل آپ باقی رکھیں، اپنے نسل بڑھائیں، اولاد ہو، پھر اولاد صالح ہو، اولاد شیعہ ہو، اولاد مطیع الہی ہو، اولاد عبد الہی ہو کہ وہ رسول اللہ فخر کر سکے. فرماتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں آیت نمبر 14 میں جو ذکر ہوئی ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق صنف نسواں سے ہو، عورت ہو، بیوی ہے ہونے کی حیثیت سے، یا اولاد ہونے کی حیثیت سے، یا ثروت و مال ہونے کی حیثیت سے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، چاہے وہ سواری ہو، گھوڑا اور آج کل کی سواریاں ہوں، چاہے وہ انعام ہو، بھیڑ بکریاں اور گائیں وغیرہ. انعام ان 3 چیزوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے: بھیڑ، بکریاں، اونٹ، جو گھریلو حلال
جانور تصور کیے جاتے ہیں جسے انسان پالتا ہے اور پال کے اس کے گوشت، اس کے دودھ سے اور اس کی کھال سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ ہر کھیت، کھیتیاں، یہ ساری ایک فہرست ہے۔ خداوند متعال فرما رہے ان سے بھی اچھی چیز کی خبر دوں یا نہ دوں، ان سے کہہ دیں۔ یہ جو فہرست ہے جس کا ذکر ہوا، فرماتے ان سے بھی اچھی چیزیں ہیں، خیر ان سے بھی ہیں کہ جو باقی رہنے والے ہیں۔ وہ باقی رہنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت ہے، بیوی ہے، مر جانا ایک دن، مال ہے، اس نے ختم ہو جانا ایک دن، یہ انسان خود چھوڑ کے چلا جائے گا۔ سواریاں ہیں، وہ سواریاں اگر گھوڑا وغیرہ ہو تو مر جائیں گے بالآخر، گاڑیاں ہوں تو وہ رہ جائیں گی، ثروت ہو تو یہ کوئی چوری کر لے گا یا ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ کھیت اور کھلیاں اگر ہے تو کبھی آفت آ گئی اور ختم ہو گئی، سیلاب نے اس کو مٹا دیا یا خشک ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، ان کے لیے زوال ہے۔ فرماتے ہیں وہ چیز جو ان سے بھی بہتر ہے نا، وہ کیا ہے؟ ابدی ہے، باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ اور وہ بھی کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اس میں سارے شریک ہیں، ہندو، مسلمان، ملحد، خدا کو ماننے والا، نہ ماننے والا، بلکہ ماننے نہ ماننے والوں کو بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں کون سا فخر ہے؟ ہمارے ذہن میں جو شبہ پیدا ہوئی ہے نا، خدا نے ان کو کیوں زیادہ دی ہے؟ یہ جو یہودی جو ہے ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھا رہے ہیں، ان کے پاس زیادہ ہے اقتصادی حوالے سے، ہر لحاظ سے ان کے مارکیٹ کا قبضہ ہے پورے دنیا کے۔ خود امریکہ ان کے ہاتھ میں ہے، اسرائیل کے ہاتھ میں، تو ان کے پاس زیادہ ثروت ہے، مال ہے، بہترین گاڑی، بہترین جہاز، بہترین ایئر بورڈس، بہترین وسائل زندگی، بہترین بلڈنگ، بہترین ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا مقابلے کی جگہ نہیں ہے، زوال ہے اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ جب بقا نہیں ہے تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اسی لیے خدا نے پچھلے آیت میں فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، زندگی دنیا کی پس چیزیں ہیں یہ، اس کو ہدف نہیں بنانا تم نے، ٹھیک ہے؟ کبھی پریشان بھی نہ ہونا اگر نہ ہو تو، کبھی اس کے بعد زیادہ ہو تو پھر ٹینشن بھی نہیں آنا تم نے، کیوں؟ رہ جانا ہے، تو نے بھی چلا جانا، پھر کیا اس کا کتنا فخر ہے، تو اس کے لیے کوئی پریشانی، ٹینشن ہونی چاہیے۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آیا میں ان سے اچھی چیزوں کی خبر دوں تمہیں، للذین اتقوا عند ربہم، کن کے لیے؟ یہ چیزیں متقیوں کے لیے، وہ ہر ایک کے لیے تھی، متقیوں کے لیے۔ متقیوں سے مراد وہ افراد کہ جنہوں نے ان تمام خدا کی نعمتوں ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ نساء ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ ثروت ہو، چاہے وہ سواریاں ہوں، چاہے وہ کھیت کھلیان ہو، جو بھی ہو، ان نعمتوں کو خدا کی راہ میں استعمال کیا، یہ متقی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کو پچھلے آیت سے جوڑ دیں تو خدا فرماتے ہیں ان سے اچھی چیزیں جو خدا نے عند اللہ، خدا کے پاس ہے، آخرت کے لیے محفوظ ہے، وہ صاحبان تقویٰ کے لیے، یعنی انہیں افراد کے لیے کہ جنہوں نے اس فہرست میں جو خدا کی نعمتیں ہیں ان کو کما حقہ استعمال کیا، خدا کے اطاعت میں استعمال کیا اور راہ حق میں استعمال کیا، اور ان چیزوں سے گناہ کو کسب نہیں کیا، بندگی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ شادی کی ہے عورت کے ساتھ، وہاں پہ گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ ہے با تقویٰ۔ مال ہے تو حرام خوری نہیں تھی، یہ ہے با تقویٰ۔ رشوت نہیں تھی، یہ ہے با تقویٰ۔ سواری ہے تو سواری کو غلط کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ ہے با تقویٰ، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر کھیت وغیرہ ہے تو حرام کے لیے اور دوسروں کے زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، کھیتوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، ثروت بڑھانے کے لیے، اس کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ صاحبان تقویٰ تھے۔ اگر صاحبان تقویٰ ہے، متقی ہیں، متقی یعنی جو اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، وقا یقی سے ہے تقویٰ، تقویٰ یعنی وقا یقی، وقا یعنی حفاظت، محفوظ رکھنے والا، اپنے ذہن کو محفوظ رکھنے والا، اپنے عقل کو محفوظ رکھنے والا، اپنی فطرت کو مسخ ہونے سے محفوظ رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی کو محفوظ، ایمان کو محفوظ رکھنے والا، اپنے کردار کو محفوظ رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں با تقویٰ۔ با تقویٰ انسانوں کے لیے جو ابدی چیزیں ہیں، جو ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے، محفوظ عند ربہم، وہ کیا ہے؟ آپ خدا نے بتایا، ارشاد فرما رہا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ باغات ہیں، وہ باغات ہیں، باغات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہر نہیں ہے، نہریں جاری ہیں۔ تو آپ جاتے ہیں ناران، کاغان، آپ جاتے ہیں کشمیر، آپ جاتے ہیں سکردو، بلوچستان، ٹھیک ہے نا؟ فیملیز آج کل تو بڑا وہ رجحان ہے، سوشل میڈیا کا دور، آپ دیکھتے بھی ہیں، تو کیوں جاتے ہیں؟ ٹھنڈک ہے، کیوں جاتے ہیں؟ سب جگہ ہے، کیوں
کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پہ خوشی ہوتی ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے، کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ شہر کی جو آلودگی ہے اس شور و سے انسان ایک دفعہ الگ ہو جائے اور اس ماحول کو بھی دیکھے اور اس کو چکھے. یہی ہے نا درخت و باغ، یہ ساری چیزیں. پھر بھی یہ کیا دائمی ہے؟ نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. آپ جاتے ہیں واپس آنا پڑتا ہے آپ کو. خواہش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ وہاں رہوں، لیکن واپس آنا ہے. رہیں بھی تو پھر بھی سردی، اس کے بعد مشکلات، وہاں پہ بھی ٹینشن، رہائش کا مسئلہ، سارے مسائل. ٹھیک ہے، یہ سارے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے، باغات ہیں، آپ کو نہریں بھی، ندیاں بھی نظر آئیں گی، دریا سندھ بھی نظر آئے گا، ساری چیزیں نظر آئیں گی، ٹھنڈک بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ رہ نہیں سکتے. خدا متعالی نے فرمایا یہ خواہش بھی آپ کی پوری ہو جائے گی. ایسی جگہ باغات کو میں دوں گا کہ جہاں پر آپ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پہ آپ محفوظ رہیں گے. وہاں پہ سردی کا بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کہ موسمی کوئی مسائل بھی نہیں ہوں گے. وہاں پہ رہائش کے لیے کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا. وہاں پہ آپ کو درخت پہ چڑھ کے توڑنا بھی نہیں پڑے گا. وہاں پہ اجازت بھی لینی نہیں پڑے گی. وہاں ہمیشہ رہنا تم نے. وہ نہریں بھی ایسے نہیں کھدائی بھی ہوں، اللہ کی طرف سے کھدی ہوئی ہے. وہاں پہ صرف پانی کی نہیں ہے، دودھ کی نہریں بھی ہیں، وہاں پہ شہد کی نہریں بھی ہیں. اب یہ انسان کی خواہش ہے کہ ایسی جگہ پہ رہے، شہر سے دور، بہترین بہترین سرسبز ماحول، پہاڑ بھی ہوں، ندیاں بھی ہوں. یہ انسان کی خواہش ہوتی، فطرت ہے. فرمایا یہ فطرت ہے، ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری ہوگی. باتقوا بنو گے تو یہ خواہش پوری ہوگی، اور یہ خواہش ہمیشہ کے لیے ہوگی، پوری ہوگی. وہاں پہ نکالا نہیں جائے گا، وہاں پہ تو آپ کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا. وہاں پہ آپ کے لیے کوئی دوسرا ٹینشن، صحت کے مسائل نہیں ہوں گے. وہاں پہ آپ شہتوت جتنا مرضی کھاؤ، اسہال نہیں ہوگا. بڑا ٹینشن ہوتا ہے. بڑی اچھی مزیدار چیز ہے، لیکن اس کے ایک سائڈ افیکٹ ہے. کیا کیا جائے؟ آم آپ زیادہ کھاؤ گے، جگر میں گرمی ہے، کیا کیا جائے؟ وہاں پہ ایسا کوئی ٹینشن نہیں. آپ جو مرضی کھائیں، اس کی قسمیں، اس کی لذتیں، اس کے ہر فروٹ کی الگ الگ لذت ہے. یہاں پہ آپ ایک درجن کیلا لیتے ہیں، کیلا اگر وہی ایک کوالٹی کا تو ایک ہی لذت ہے. وہاں پہ ہر کیلا الگ لذت کا ہے، ہر سیب الگ لذت ہے، انگور کے گچھے، ہر دانے کا الگ لذت ہے، مٹھاس ہے. یہ ہے خدا کی قدرت. یہ کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ ہے. للذین اتقوا، تقوی والوں کے لیے. صرف متقی بن جائے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، شیطنت سے محفوظ کر لیں، شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ کر لیں. مقابلہ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو عبد خدا بنا لیں. جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے، جاری ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور کیا ہے؟ بیویاں ہیں، حضرت علی بیویاں ہیں. اگر آپ جائیں سیر کے لیے، آپ دوستوں کے ساتھ جائیں، وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے، کاش بیوی ہوتی، اگر سڑک کوئی ہوتی. وہاں پہ بیوی نہیں، بیویاں ہیں، اور وہ بھی مطہرات، ازواج مطہرہ، بیویاں پاک، نگاہیں پاک، دل پاک، خالص، محبت رکھنے والی، جن کی کہیں اور محبت نہیں ہے، صرف آپ کے سامنے. یہ بھی ٹینشن ہے. فرماتے ہیں وہاں پہ یہ ٹینشن ہے. ازواج مطہرہ، بیویاں ہیں طاہرہ، پاک، منزہ. ورضوان من اللہ، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہے. اللہ راضی ہے. اللہ راضی ہے تو جنت میں ہے نا. رضوان اللہ، اللہ کی رضا، اللہ راضی، اللہ کی رحمتیں، اسی لیے اس رضا کا نتیجہ ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ بصیر ہے، آگاہ ہے بالعباد. یہ ٹکڑا کیوں آیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو خدا دے رہا ہے نا، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ خدا کی آگاہی، آگاہ ہے، خدا کی مدیریت کا نتیجہ ہے. خدا جانتے ہوئے دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرٹ کے مطابق نہیں دے رہا. خدا آگاہ ہے عبادت سے، عباد سے، بندوں سے، اس کے لائق لیاقت سے آگاہ ہے. اس نے جو محنت کی اس سے آگاہ ہے، اس کی جزا ہے، اس آگاہی کی بدولت اس کی جزا ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت خدا کا علیم اور بصیر ہونا ہے، کہ آپ جو کرتے ہیں خدا اس سے آگاہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ورنہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جی میں نے کیا ہے. آپ کسی آفس میں ہو تو بتایا جاتا ہے، باقاعدہ فائل دی جاتی ہے، میں نے کی ہے. خدا کو کسی فائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کرتے جائیں، اخلاص ہونا چاہیے بس. واللہ بصیر بالعباد، پروردگار عالم بصیر ہے بندوں کی نسبت، یعنی آگاہ ہے. اور یہ آگاہی کا صلہ ہے، یعنی آگاہی کی بدولت ہے. آگاہ ہے اس لیے خدا دے رہا ہے. خدا آگاہ ہے، یہ بات تقویٰ تھا، بات تقویٰ ہے، تقویٰ رکھتا تھا، یہ خدا کو آگاہ ہے.
آگے دیکھیے 16 نمبر آیت، الذین یقولون ربنا، فرماتے ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو جنتیں دی جا رہی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، بالعباد کی شرح ہے یہ، یعنی خدا آگاہ ہے، بینا ہے، جانتا ہے اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ بندوں میں وہ کون سی کوالٹی تھی، اب وہ کوالٹی بیان ہو رہی ہے، ان بندوں کو جو دیا جا رہا ہے اتنی بڑی نعمتیں، اس میں خدا کا رضوان، اس میں خالدین فیہا ہمیشہ وہ رہے گا، اس میں جنت کی نہریں، یہ ساری اس کے لیے، وہ بندے کون ہیں مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے بتایا جائے کون ہے وہ، کیا خصوصیات صفات فرماتے ہیں، الذین یقولون ربنا آمنا، ربنا اننا آمنا، خدایا یہ کہتے تھے، یعنی ان کا قول، زبان میں جو کلام تھا نا وہ یہ ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ پروردگارا ہم یقیناً آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اعلان ایمان کیا کرتے تھے یہ لوگ، اعلان ایمان بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار خدایا تیرے پر ایمان رکھتا ہوں میں، خدایا تیرے پر ایمان رکھتا ہوں، تیرا مومن ہوں، ایمان ہوتے ہیں نا میں مومن ہوں، فاغفر لنا ذنوبنا، کیا کہتے تھے دوسری بات، خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں بچا عذاب نار سے، دیکھیں کارکردگی کی بنیاد پر ہے، یہ کارکردگی بیان ہو رہی ہے، مفت خدا نہیں دے رہا، کارکردگی، وہ کارکردگی کیا ہے؟ پہلی کارکردگی ان کی کیا ہے؟ ایمان کا اظہار ایمان ہے، اننا آمنا، وہ بھی کیا ہے؟ ربنا کہہ کے، یعنی خدا کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے کہ خدا رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے، اس رب کی سرپرستی میں میں تربیت پاؤں گا، اور اسی سرپرستی میں میں ایمان رکھتا ہوں اور ایمان لے کے آیا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے، ربنا، ربنا اننا آمنا، یہ کہتے تھے، فاغفر لنا، دیکھیے ربوبیت کے تحت زندگی اور ایمان، یہ ہدایت اور سعادت کے لیے بنیاد تو یہی ہے نا، کارکردگی کے ایک مومن سب سے پہلے اس کی بنیاد کیا ہے؟ آمنا ہے، ربنا پھر آمنا، اس کے بعد خدا ہدایت کا سلسلہ شروع فرماتا ہے، خود یہ ہدایت خداوند متعال ہے، اور اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہدایت کے لیے کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ وہ ختم، ہدایت قبر تک ہے، اور ہدایت کے مدارج ہے، ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی ہدایت، اس کے رزق دینا ہدایت، اس کو حلال کی طرف لے کے جانا ہدایت، اس کو گناہوں سے بچانا خدا کی ہدایت، ٹھیک ہے؟ اس کے اولاد کی کرنا ہدایت، اس کو اولاد دینا، پھر اس کی تربیت کا اہتمام خود اس کا کرنا، یہ بھی خدا متعال کی ہدایت، گھر میں اخلاق سے پیش آنا یہ خدا کی ہدایت، ورنہ گھر میں جو ناچاقیاں ہیں اور بد اخلاقیاں، وہ اس کا جو اثر آپ دیکھتے ہیں، یہ سارے خدا متعال کی ہدایت ہے، حلال کھانا خدا کی ہدایت ہے، اس ٹینشن میں ہونا کہ کہیں میں حرام خوری نہ کروں یہ خدا کی ہدایت ہے، کہیں گناہ نہ کروں یہ خدا کی ہدایت ہے، اور نہ کرنا پھر خدا کی ہدایت ہے، یہ ساری ہدایت پروردگار ہے، لہٰذا ان کا قول کیا ہے؟ اننا ربنا اننا آمنا، اور اس کے بعد اپنے ضعف، اپنی کمزوری کا احساس کرنا، یہ نہیں کہ ربنا اننا اس کے بعد متکبر ہو جائے، خدایا نہیں، فاغفر لنا، یعنی میں کمزور ہوں، میں غلطیاں کر سکتا ہوں، پروردگارہ معاف فرما دینا، مجھے بخش دینا، میرے گناہوں کو بخش دینا، یعنی کہ میں کمزور ہوں، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، اے لطیف خدا، لطیف کسے کہتے ہیں؟ لطیف یعنی وہ خدا کہ جو ایک ایک انسان کے عمل کو جاننے والا ہے، ایک 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 چھوٹی 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 چھوٹی، لطیف یعنی ہر نقطے کو خدا جانتا ہے، فرماتا ہے یا لطیف، خدا یا تو میرے ہر چیز جانتا ہے، میرے تنہائی میں نے کیا کی وہ جانتا ہے، میری باتیں جانتا ہے، میں نے کب کیا بات کی وہ جانتا ہے، میں نے کب بد زبانی کی وہ جانتا ہے، میں نے دل میں اس کے لیے ایک پلاننگ بنی وہ بھی تو جانتا ہے، میں نے اس سے حسد کی تو وہ بھی جانتا ہے، میں نے فلان کی غیبت کی تو وہ بھی جانتا ہے، لطیف، لطیف یعنی ذرہ ذرہ جاننے والے خدا، ارحم، تو اتنا علیم ہے، عالم ہے، جاننے والا ہے، تو میں تو مارا جاؤں گا، ارحم، رحم فرما، عبدک، تیرا عبد جو ضعیف ہے، ضعف کا اظہار بندگی ہے، ٹھیک
ہے، اس کے مقابلے میں اگر انسان اکڑ پیدا ہو جائے تو ابلیس ہی ہے یہ، میں ہوں، میں نے کیا، میں تہجد گزار ہوں، میں خدمت گزار ہوں، یہ جو میں آتا ہے نا یہ ابلیسی صفت ہے، یعنی میں ضعیف نہیں ہوں، یعنی میں بہت پاورفل ہوں، میں تو اس سے بھی اچھا ہوں، میں تو اس سے بھی اچھا ہوں، انانیت جو پیدا ہوتی ہے یہ ابلیسی صفت ہے۔ لیکن یہاں پہ فرماتے ہیں یہ لوگ جن کے کردار کو بتایا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے ایسا کردار کے مالک بنو تم، وہ کیا ہے؟ ربنا، بار بار رب کا تذکرہ، رب کو ماننا، رب کے ہونے کی حیثیت سے، اور اپنے ایمان کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو ضعیف قرار دے کر خطرے کو احساس کرنا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فاغفر لنا امید، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب سے بچا۔ یہ کیا ہے؟ خوف، امید اور خوف، یہ دونوں انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے کہتے ہیں علمی زبان میں اخلاق، علم اخلاق میں خوف اور رجا کہا جاتا ہے، خوف اور رجا دونوں ضروری ہے۔ خوف بھی ہو کہ خدا کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ بخشے، اور یہ بھی ہو کہ خدا بخشتا ہے حتماً، دونوں ہونے چاہیے۔ اگر انسان بے خوف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن میں ہو جاتا ہے۔ مکمل خوف ہو کہ یہ جہنم ہی جائے گا 100%، پھر انسان بیٹھ جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ مکمل اگر امید ہو تو انسان سست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تجری کی طرف چلے جاتا ہے، جرأت پیدا کرتا ہے کہ میرے تو جنت لکھا ہوا ہے۔ جس طرح آج کل یہودیوں کا کام ہے، یہودیوں کی یہ ہے کہ جنت ہمارا ہے، خدا کے ساتھ ہمارے خاص رشتہ داری ہے، ہم اعلیٰ قوم ہیں، اسی لیے ظلم و ستم، ابھی جو جنگ جاری ہے وہ اسی تکبر کا نتیجہ ہے کہ ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، ہمارے علاوہ سارے اچھوت ہیں، ہمارے علاوہ سارے اصلا زندگی کے قابل نہیں ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی ٹیکنالوجی ان کے لیے حرام ہے، ہم جو کریں گے ہم نے کرنا ہے، مارکیٹ سکھانا ہم نے کرنا ہے، اقتصاد سکھانا ہم نے کرنا ہے، یہ نوکر رہے ہیں بس، علم سکھانا ہم نے کرنا ہے، تعلیمی نظام ہم نے بنانا ہے۔ مسلمان کیوں آگے جا رہے ہیں؟ یہ ان کا وقینا عذاب النار، امید و خوف دونوں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک لسٹ ہے، الصابرین، 77ویں آیت، متقین کی صفات، 5 صفات، عملی صفات جن کی وجہ سے ان کو جنت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو اتقوا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ سارے چیزیں متقین کے لیے، لیکن متقین کی صفات کیا ہیں یہ بھی تو بیان ہونا چاہیے نا۔ متقین نے کیا کیا ہے، کارکردگی کیا ہے، ایک کارکردگی بیان ہوئی یہاں پر، اس کے علاوہ یہ بنیاد ہے، یہ کارکردگی بنیاد ہے، یہ جو بیان ہوئی ہے، ربوبیت کا اقرار اور ایمان کا اظہار، اپنے ذلت اور پستی کو جاننا اور خدا کے اوپر امید اور خدا کے عذاب کا خوف، یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ جو اس نے بننا ہے ابھی اس کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں، الصابرین 1، صادقین 2، قانتین 3، منفقین 4، مستغفرین بالاسحار 5۔ پہلا صبر ہے، عزم محترم، صبر ہے، صابر ہونا ضروری ہے۔ صابر یعنی ثبات قدم ہو، ڈٹنا، کنٹرول، انسان کو کہتے ہیں صابر، ٹھیک ہے نا؟ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اعمال صالح انجام دینے میں بھی کنٹرول اپنا ہو، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنے میں بھی کنٹرول ہو، اس کو کہتے ہیں صابر۔ پہلی صفت کیا؟ صبر ہے، الصابرین، یہ صابر تھے، چاہے خواہشات کے مقابلے میں ڈٹنا، چاہے شیطان کی شیطنت کے مقابلے میں ڈٹنا، چاہے دنیاوی شیاطین امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹنا۔ آج ایران اسلامی کی قیادت میں آج دیکھیں ڈٹے ہوئے، جو مرضی کر لیں آپ، لیکن ہم نے ڈٹنا ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں، دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کے لیڈر کو مار دوں گا، دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، آپ کا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں رہے گا، جہنم بنا دوں گا، آپ کا اقتصاد مثلا پہنچ جائے گا پتھر کے زمانے میں۔ لیکن نہیں، صابرین، ڈٹ جانا، اپنے نظریے پہ ڈٹ جانا، اپنے راہ پہ ڈٹ جانا، تو حسین علیہ السلام کربلا والوں کی طرح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جو ہے جنگ شروع کی کہ ابھی آپ محرم آنے والا ہے،
کیا یہ ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے، پریشان کن ہے، اسی لیے انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا۔ 2 ہفتے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم یعنی امریکہ شیطان بزدل کی جنگ میں شریک ہو گئے نہیں ہوگا۔ 2 ہفتے میں یہ محرم آئے گا، آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ جو محرم میں جو جذبہ ہوتا ہے، حسینی جذبہ سرشار ہوتا ہے، جو صبر کا وہ اظہار ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، ان کو جاننا چاہیے۔ محرم السفر نے انقلاب برپا کیے اور محرم سفر ہی انقلاب کی حفاظت کی ضامن ہے، یہ دشمن کو پتہ ہے۔ صبر، ثبات قدم۔ دوسرا صدق، سچائی۔ اتقوا، اگر تقوا صاحب تقوا بننا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 5 صفتوں کا متصف ہونا پڑے گا۔ پہلا، صابر ہونا پڑے گا، پھسلے نہ، اشاروں پہ گر نہ جائیں، فوراً گناہوں میں مبتلا ہونا جائے، تنہا ہو جائے فوراً گناہوں میں مبتلا ہو جائے، نہیں، صابر، ڈٹ جاؤ، اپنے ایمان پہ ڈٹ جاؤ، عمل صالح کے لیے ڈٹ جاؤ، میدان کارزار میں ڈٹ جاؤ، شیطان کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ دوسرا صدق ہے، سچائی۔ کذب نے نقصان پہنچایا نا، آج فیملی میں جو فیملی کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ میاں بیوی سے جھوٹ، شوہر بیوی سے جھوٹ، بیوی شوہر سے جھوٹ، والدین ان سے جھوٹ، اولاد ان سے جھوٹ۔ ایک اعتمادی فقدان اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی فردی اور اجتماعی یعنی سوشل تعلقات کے لیے سب سے اہم چیز وہ کیا ہے؟ سچائی ہے، جس سے ایک معاشرتی عمارت باقی رہتی ہے۔ اعتماد کا رہنا، اعتماد کا ہونا، ہر کوئی ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ قرآن نے فرمایا یہ بہت اہم ہے، صدق، الصادقین یا والصادقین، صدق تعلقات، یعنی صدق تعلقات میں صادق ہو، چاہے وہ خدا کے ساتھ تعلقات ہو اس میں انسان سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، منافق نہ ہو، اس میں 2 چہرے نہ ہو۔ وہاں پر یہاں پہ نماز پڑھتا ہے، باہر جا کے پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ منافقت ہے۔ اللہ اکبر نیت کر کے وہ نماز میں شامل ہوتا ہے، نماز میں ہزاروں خواہشیں جو اس کے ذہن میں آ رہی ہیں، یہ منافقت ہے۔ آپ نیت کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ، خدا سے قریب ہونا چاہ رہا ہوں، نماز میں آپ دور ہو رہے ہیں، یہ منافقت ہے۔ منافقت صرف انسانوں کے ساتھ تھوڑا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں اگر انسان صادق نہ ہو، سچا نہ ہو، تو نفاق جو ہے نا وجود میں آتا ہے، منافق بن جاتا ہے انسان۔ اسی طرح یہی انسان اگر معاشرے میں لوگوں سے یا گھر میں اپنے بیوی بچوں سے صادق نہ ہو، سچا نہ ہو، دھوکہ دیتا ہو، ہر بار جھوٹ بولتا ہو، فرماتے ہیں یہ تعلقات خراب کرنے کے لیے بہت ایک وجہ ہے۔ صادقین والقانتین، والقانتین فرمان برداری خداوند متعال کے سامنے، خضوع و خشوع، یہ ان کی تیسری صفت ہے، یعنی خضوع رکھے، یعنی اخلاص رکھے، اور اخلاص کے ساتھ فرمان بجا لائے، آرڈر بجا لائے، لبیک کہتا ہوا نظر آئے، یہ تیسری صفت ہے۔ اس کی وجہ سے خدا نے فرمایا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، خضوع و خشوع۔ والمنفقین، سخاوت مند ہے، سخی بھی ہے، یہ ہاتھ جیب میں جاتا ہے، دیتا ہے لوگوں کو، اپنا مال تقسیم کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کا ہدف مال کو جمع کرنا اور لینڈ لارڈ بننا نہیں ہے، اس کا ہدف خدا کی اس نعمت کو شکر ادا کرنا، مخلوقات کو خدا کی خدمت کرنا۔ سخاوت، سخاوت میں خلوص پائے گئے۔ والمنفقین، آخری صفت والمستغفرین بالاسحار، رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو پروردگار عالم کے حضور میں جب سب سوئے ہوئے وہ استغفار کرتا ہوا نظر آئے، غفلت میں لیکن یہ بیدار نظر آئے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی نیند پوری کرتے کرتے پوری رات سویا رہے پھر قضا کرے یا آخری وقت میں نماز پڑھے، فرماتے نہیں۔ 5ویں صفت والمستغفرین بالاسحار، سحر میں، سحری کے وقت، اس وقت نماز سے پہلے، اذان سے پہلے وہ مصلی عبادت پر استغفار کرتا ہوا نظر آئے، گڑ گڑاتا ہوا نظر آئے، فریاد کرتا ہوا نظر آئے۔ آپ دیکھیں خداوند متعال کیا فرما رہا ہے۔ ان آیتوں کو اگر میں خلاصہ میں آپ کے سامنے، نتیجہ آپ کے سامنے عرض کروں،
15ویں آیت میں خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ جنت ہے ان کے لیے، فلاں ہے، ساری چیزیں۔ اس سے پہلے خداوند متعال نے وہ لسٹ بیان کی جو ابدی نہیں ہے، عارضی چیزیں۔ اس کے بعد خدا نے وہ خبر دی کہ اس سے بھی بہتر چیزیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے ان کے کردار کو بیان کیا، یعنی ایک ذہن سازی خداوند متعال کا فرمانا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کے لیے کردار سازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں جو اس کا نظریہ وہ یہ ہو کہ دنیا فانی ہے، بس ختم، یہ بنیاد ہے۔ حب دنیا رأس کل خطیئۃ، محبت دنیا ہر خطا اور گناہ کی چابی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں دنیا سب کچھ ہے، ہم نے جانا ہی نہیں ہے دنیا سے۔ خداوند متعال نے آیت نمبر 14، 15، 16، 17 سب کو اگر ملائیں تو خداوند متعال فرما رہے ہیں سب سے اہم چیز یہ کہ آپ کا ذہن سازی ہو، یعنی آپ دنیا شناس بن جائیں، پہلے دنیا شناس بن جائیں، دنیا کی ابدیت کو آپ نہ سمجھے، دنیا کو عارضی سمجھے، دنیا کو فنا سمجھے، تاکہ سفر عبودیت جو ہے وہ آگے جا سکے، ورنہ سفر عبودیت رک جائے گا، ٹھیک ہے؟ دنیا شناسی، دنیا شناسی، خدا شناسی، انسان شناسی، اس کے بعد امام شناسی، قیامت شناسی، اس سارے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایک انسان کو ان لغزشوں سے بچنے کے لیے صابر و صادق و قانع اور سخاوت مند اور مستغفر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں ہو کہ میں مسافر ہوں، اس دنیا سے جانا ہے میں نے، نہ میں، میری اولاد بھی، نہ میری بیوی بھی، میرے پیسے بھی، سب کچھ ختم ہونے والے ہیں، میں خود زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں ابدیت کے لیے ہوں، اور یہ جو سب کچھ میرے سامنے ہے یہ بھی عارضی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کی کوئی قیمت تھوڑی ہوتی ہے، وہ فنا ہونے والی ہے۔ میں اگر کسی کو چیز دوں اور میں لوں گا امانت، کیا خوشی ہے، واپس لینے نا میں نے چیز، آپ کی چیز ہو ہمیشہ رہنے والی ہو اور آپ نے بھی ہمیشہ رہنا ہو، پھر مطمئن ہے انسان۔ لیکن جہاں پر ایک چیز دی جائے امانتاً، لے لی جائے، چاہے وہ زندگی ہو چاہے نعمتیں ہوں، پھر اس کا مطلب ہے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا فانی ہے، پر دنیا فانی کے لیے اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ محنت انسان دنیا فانی کے لیے نہیں بلکہ ابدی دنیا کے لیے، اس آخرت کے لیے کرے، پھر انسان جو ہے وہ پھسلتا نہیں ہے، پھر وہ انسان صابر بن جاتا ہے، پھر انسان سخی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ انسان جب بخل کرتا ہے، کیوں بخل کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے رہنا ہے ساری چیز، میرے پاس بینک میں اتنے پیسے ہیں کروڑوں، لیکن میں دے نہیں رہا ہوں، کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ جبکہ اس کے دائیں بائیں محتاج لوگ ہیں، فریاد کرنے والے لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اس نے بھی رہنا ہے، اس نے بھی رہنا ہے، مال نے بھی رہنا ہے۔ خدا فرماتا نہیں، پہلے اپنے ذہن کو صحیح کرو، تربیت کرو، تزکیہ کرو، تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، دیکھتے ہوئے پوری دنیا کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے، لوگوں کو دنیا سے مرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ یہ دنیا فانی ہے، تم بھی فانی ہو۔ خداوند متعال کے بارگاہ میں دعا کر لے، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے آیات میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا اگر ہم با تقویٰ نہیں ہیں، خدایا ہمیں تقویٰ عطا فرما۔ پروردگارا اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں قوی ایمان عطا فرما۔ پروردگارا تیرے عبودیت میں اگر ہمارے ارادے کمزور ہے تو ہمیں مضبوط ارادہ عطا فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارا ہمارے